الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قابل تکریم، قابل سرد عزت و احترام، انتہائی معزز و محتشم علماء کرام، دیگر جملہ و شاقان مصطفیٰ، عیدی مقدس محفل پاک، محفل ایصال ثواب و محفل دعا بھی ہے، اور بالخصوص محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی ولادت و سعادت دیاں متبرک ساعتاں دا صدقہ اللہ خالد محمود بھٹی صاحب دی والدہ محترمہ محمد اسلم، محمد اصغر، محمد اکبر اور یونس بھٹی صاحب دے والد محترم نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرے۔ عزت و احترام دلائے جناب محترم حافظ محمد نصر اللہ قادری صاحب نے اپنے جملہ رفقاء دے نال مل کے آلستان محبوب کریم دے ذکر خیر دی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دوستان دی حاضری قبول فرما کے دین دنیا دی بہتری دا سبب بڑھائے۔ آپ حضرات نے برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا کامران رضا امجدی صاحب دا خوبصورت بیان سماعت فرمایا۔ میرے عزیز نقیب محفل نے اور شاید اس تو پہلے بھی نقابت دے اندر ایک دوست نے حاضری پیش کی تھی۔ سٹیج دے اتنے سارے علماء ساڑھے واسطے عزت و احترام دے لائق نے، کوئی کسی تنظیم دے نال وابستہ ہے یا رسول اللہ والے رشتے دے نال، سارے ہی ساڑھے واسطے احترام دے لائق نے۔ انتہائی اختصار دے نال اور پوری توجہ دے نال چند گزارشات سماعت فرماؤ۔ قرآن مقدس دے بڑے معروف کلمات نے جو تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اکثر میلاد شریف دی محافل دے اندر آپ حضرات علماء دے کولو اس کو سماعت کر دے ہو، امی برکت واسطے تلاوت کر لئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں صرف تواڈی توجہ دا طالب ہوں۔ تحقیق آیا تواڈے کول اللہ دی طرفوں نور اور روشن کتاب۔ بنیادی طور تے انہاں کلمات دے حوالے نال امت وچ دو طرح دیاں سوچاں موجود ہیں۔ ایک مکتبہ فکر دا خیال ہے کہ نور تو مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین تو مراد بھی رب دا قرآن ہے۔ ادھے مقابل اہل سنت و جماعت دا خوبصورت نظریہ ہے، اسی آکھدیاں نور تو مراد سرکار دی ذات ہے اور کتاب تو مراد اللہ تعالیٰ دا مقدس کلام قرآن مقدس ہے۔ انہاں حضرات دی دلیل بھی رب دا قرآن ہے اور جیڑی دلیل ساڑھے کو لے وے وہ بھی رب دا سچا قرآن ہے۔
سکول لیول تک بھی عربی پڑھی، تھوڑی جی توجہ کرو گے تو گل بڑی آسان تھی۔ انہاں حضرات دا خیال ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب تو بالکل واضح، چکے لفظ کتاب آ گیا، نور دے اندر ابہام ہے۔ اس نور تو مراد کیا ہے؟ انہاں دوستاں دا خیال ہے کہ اگر نور تو مراد سرکار دی ذات لئی جائے اور کتاب مبین تو قرآن مراد لیا جائے تو پھر ذاتاں کتنیاں ہو گئیاں؟ خوب یاد کرو کتنی ہو گئیاں؟ چونکہ سرکار اللہ دی مخلوق نے اور قرآن غیر مخلوق ہے، تو دو چیزاں ہو گئیاں۔ اور عربی دا ایک اپنا قاعدہ ہے کہ جب دو دی طرف کوئی ضمیر لوٹائی جائے تو پھر وہ واحد دی نہیں ہوئے گی بلکہ تثنیہ دی ہوئے۔ انہاں کیا قرآن دا اس نے ترتیب سامنے رکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نالی متصلاً مالک کائنات نے فرمایا وَيَهْدِي بِهِ، کہ اللہ تعالی نور اور کتاب کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انہاں حضرات دا خیال ہے بھئی اگر ذاتاں دو مراد لئیاں منجر، یعنی نور سے الگ اور کتاب سے الگ، پھر کتنی ذاتیں ہو گئی؟ تو ایک سرکار دی ذات، ایک قرآن، ایک مخلوق، ایک غیر مخلوق، تو چونکہ چیزیں ہو گئی دو، تو اگر اس نظریے کو مانا جائے تو پھر وَيَهْدِي بِهِ نہیں ہونا تھا، وَيَهْدِي بِهِمَا ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نور کے ذریعے بھی ہدایت دیتا ہے اور کتاب کے ذریعے بھی ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ لوٹنے والی ضمیر واحد ہے تو قرآن کا خود لفظ تقاضا کرتا ہے کہ پیچھے ذاتیں دو نہیں ہیں بلکہ ذات ایک ہے۔ تو چونکہ کتاب واضح ہے تو پھر نور دا ابہام بھی دور ہو گیا، ہی دی ضمیر نے تعین کر دیتا بھئی ذاتاں دو نہیں، ذات ایک ہے۔ کتاب تو مراد بھی قرآن ہے، نور تو مراد بھی قرآن ہے۔ نور سے مراد بھی اور کتاب سے مراد بھی، کیوں؟ کیونکہ ضمیر واحد کی لوٹ رہی ہے، بہما نہیں ہے، بھی ہے۔ ساڈا نظریہ ہے کہ نہیں ہے، ذاتاں دو نے، ذاتاں دو نے، نور تو مراد سرکار نے اور کتاب تو مراد قرآن ہے۔ سوال پیدا ہو گیا بھئی کس طرح ممکن ہے بھئی ذاتاں دو ہوئے تو ضمیر واحد ہوئے؟ اسی آکھیا اگر ای اصول ضابطہ پورے قرآن تے لاگو کر لئیے تو پھر قرآن وہ ایک اور مقام تو پڑھ لیں۔ حفاظ بیٹھے ہونے بہت سارے قبلہ سڑے میزبان بھی حافظ صاحب نے، حافظ نصر اللہ صاحب، قرآن مقدس پڑھئے واللہ ورسولہ، کتنی ذاتاں ہو گئی؟ واللہ ورسولہ، ادھے اندر کوئی ابہام، اللہ اور اس کا رسول، ایک خالق ہے، سرکار مخلوق، سرکار عابد نے، رب معبود ہے، سرکار ادھے بندے نے، او سرکار دا خالق ہے، او بنان والا ہے، سرکار بڑھن والے نے، او عطا کرن والا ہے، سرکار لہن والے نے، سرکار ادھے محتاج نے، تے رب سونا کسے دا محتاج؟ فرق ہے نا، کتنی ذاتیں ہو گئی؟ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، احق کو تفضیل زیادہ حق رکھتے ہیں کس چیز کا؟ ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے، اسے راضی کیا جائے۔ ذاتاں کتنی ہیں؟ ادھے اندر کوئی ابہام نہیں، خدا اور مصطفیٰ، کتنی ذاتاں ہو گئی ہیں؟ حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ان یردو ضمیر ہو، ہما نہیں، اگر وہ ضابطہ اتھے جاری کیتا جائے تو پھر ہونا چاہیے ان یردو ہما، کہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان دونوں کو راضی کیا جائے، جبکہ رضا پر ضمیر واحد ہے، پچھے ذاتہ دھونے پر رضا دے ضمیر واحد، ان یردو ہو، انہاں کہ نہیں اتھے اصول ہے کہ چونکہ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ذاتہ دو مراد نے، پر چونکہ ضمیر آئی رضا دے، اے تقاضا پہ کر دیئے بھئی ذاتہ جدا نے، پر دو مادی رضا، بولیے دو مادی رضا ہے کہ
اچھا کائنات دا کوئی بندہ کسی مسلک دا نمائندہ چاہے مسلک دیوبند دا بندہ بیٹھا ہے اہل حدیث بیٹھا ہے بریلوی بیٹھا ہے اہل تشیع بیٹھا ہے سب نو میرا سوال ہے میں اتنی بات دسو کائنات وچ کوئی ایسا عمل ہے جدی اتے خدا راضی ہوئے تے سرکار ناراض ہوئے کچھ نہیں چاہتا ہوگا یا سرکار راضی ہوئے تے خدا ناراض ہوئے فرمایا نہیں این یردوہو پہ ضمیر واحد یہ تقاضا کرتی ہے کہ دعا دی رضا بھی ہکے تے دعا دی ناراضگی بھی ہکے جدے نال خدا راضی ہو دے نال مصطفیٰ راضی تے جدے نال مصطفیٰ راضی ہو دے نال بولی ہو دے نال خدا راضی اصول سمجھ آگیا بھئی واللہ ورسولہ احق کو اللہ رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کس چیز کا ان یردوہو کہ اسے راضی کیا جائے پتہ چلے ساتھ دو بھی ہوئے پر چکے دعا دی رضا کے ضمیر واحد ہے ہن آ جائیے اپنے موضوع والی آیت تے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ویہدی بہی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور سرکار دی ذات مراد ہوئی کتاب مبین تو قرآن مراد ہویا فرمایا ذاتاں دھونے پر ویہدی بہی ہدایت پر ضمیر واحد ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہدایت فرق نہیں جمیں قرآن ہدایت نہ انجے صاحب قرآن بھی ہدایت عطا مثال لے لو سادے بندے نو مسئلہ سمجھانے چاہ آسانی ہو جائے اس طرح میرے صاحب کہہ رہے تھے نماز کے بارے میں ظاہر ہے تو پرانی مسجدوں کے بارے لکھا بھی ہوتا تھا ایک فارسی کا شعر شاید اب وہ اس مسجد پہ ہے یا نہیں پرانی مساجد پہ تقریباً وہ کنفرم لکھا ہوتا تھا روز محشر کے جہاں گداس بود اونی پرسش نماز بود فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا یہ قیامت کی بات قبر میں نہیں قبر کے سوالات ہوگا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں نماز اولین فرض ہے یہ جو ہے نا بنی الاسلام والا حمس 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد سب سے پہلے توحید و رسالت کی گواہی جو اسلام ہے جو رب کا قلعہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ کہنے کے بعد بندہ دین میں داخل ہو گیا پھر دین میں داخل ہونے کے بعد 4 بنیادیں جس میں سب سے اول درجہ نماز کیا نماز یہ رب کی ملاقات کا سب سے بڑا ذریعہ رب کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا سب سے بڑا بخاری شریف میں حدیث ہے فرائض تو فرائض ہیں یتقرب علیہ بن نوافل حدیث قدسی اٹھا کے پڑھئے امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ حدیث لائے فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے فرمان خدا کا ہے سناتے مصطفیٰ ہے فرمایا بندہ نفلہ دے ذریعے اللہ دا اتنا نیڑے ہو گیا کہ حتیٰ بابتو اللہ تعالیٰ بندے نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بندے نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر ایک طویل حدیث ایک الگ مضمون ہے کنتو سمع اللذی یسمع وبصرہ اللذی یبصر بھی اللہ فرماتا ہے وہ ایک کان بڑھنا ہے وہ دی آنکھ بڑھنا ہے بندے جس نال پیار کر رہا تو نماز سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ قرآن میں بار بار آیا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو لیکن جس مسلک کا نمائندہ بھی بیٹھا ہے الحمد للہ کے والناس تک پورا قرآن چاہتے ملے گا نماز قائم کرو یہ بھی ملے گا با قائم کرنی کے میں یہ بات کے مسائل ہیں کوئی رفع یدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ ہے کہ ہاتھ بن کے پڑھ ہے یہ بات دیا گا سب سے پہلے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو یعنی رفع یدین چھ اختلاف ہو سکتا ہے ہاتھ بننے چھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا رکعتوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے عشاء دے فرض کتنے پڑھے سنتا نفلہ دی گل نہیں کر دے چونکہ دنیا پڑھی لکھی ہوئی انہاں کا نفلہ میں چھوڑ دے تھوڑا مزید علم آیا انہاں کا سنتا بھی بندیاں کرو تو چلو فرائض تے سارے دے جمعہ ہے عشاء دے کتنے پڑھے نا تے فجر دے کتنے پڑھو گے انشاءاللہ 2 عشاء دے 4 کیوں پڑھے نے تے فجر دے 2 کیوں پڑھے کیا پورے قرآن میں سے ہدایت ملتی ہے قرآن سے یہ ہدایت تو ملتی ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو سونیا قائم کی بے کرنی اے جڑی گل عشاء دے 4 فجر دے 2 تے مغرب دے سب تو جدا 3 کس طرح فرمایا جو یہ حکم آیا نا تو صحابہ سرکار کو لازم ہے کہ یا رسول اللہ قرآن اقدر اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو قائم کیویں قائم کریے
سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اسلی، سرکار نے فرمایا انج پڑھو جو میں حسین دا نانا پڑھتا ہے، جو میں مصطفیٰ کریم پڑھ گئے۔ اب قیام ویسے ہی کرو گے جس طرح مصطفیٰ نے کیا۔ سجدے 2 کرنے 4 نہیں کرنے، رکوع 1 کرنا ہے 2 نہیں کرنے۔ اچھا اگر مثال دے طور تے کسی دا ذوق بن جائے، فجر ویڑی ہو ذرا جلدی آ جائے، استاد بھی آ گئے نہیں امام صاحب، وہ آکے چلو موقع مل گیا، استاد جی نیند تے قربان ہو گئی، وضو کر لیا ہے تے آ گئے ہیں تے رب نو جو راضی کرنا ہے عبادت خدا دی، اج 2 نہیں کچھ رکعتاں ودا لئی فجر چاہے بولیے 4 پڑھو، عبادت کی دی او دی عبادت وچ کوئی شریک ثنا او دے واسطے، فاتحہ او دے واسطے، ہیں جی تسبیح و تعلیل، رکوع و سجود، آخر تے بعد دعویٰ بھی کر دیں نا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جملہ عبادات کے دے واسطے اللہ واسطے کیتی، اللہ واسطے کسی اور نو شریک نہیں بنایا تے کردہ رب دی عبادت تے 2 نہیں پڑھدا، فرض پڑھدا ہے فجر دے 4۔ یہ دسو پنڈ آنے ہوں بھئی نماز ودائی جائے تے رب دا قرب ملنا چاہیے ہے یا رب کو لو دور ہونا چاہیے؟ بولیے ہون سنیا نے بھئی نوافل دی کسرت ہوئے تے رب دا محبوب بن دے تے جے فرضاں دی کسرت کر لے 2 نہیں صبح کنے پڑھنے تے 4 قبول ہو سو 8 12 قبول ہونگے، اللہ تعالیٰ منہ تے مارے گا۔ رب دسنا چاہتا ہے فرمایا جی میں قرآن ہدایت دیندہ ہے نا ایویں میرا مصطفیٰ ہدایت دیندہ ہے، فرمایا عبادت میری ہے، میں کثرت نہیں تکدا، قبول اس حالو کرتا ہے جڑی محمد کریم دی اتباع۔ سرکار تو ود کے پڑھے گا تے رب قبول نہیں کرے گا۔ چھوٹی جی مثال اور لے لو، موسم بدل گیا ہے، اس پنڈ مچھلی بکتی بیچتے ہیں مچھلی، یہ کھاندے بھی نہیں دوسری، کھا رہے ہو تو پریشان ہو گیا ہو، زیادہ مہنگی تو نہیں کھاتے تو ہیں نا بھائی۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، یہ مطلقاً ہے حرم علیکم المیتۃ، المطلق یجری علی اطلاق، کیا علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے باقاعدہ درس نظامی علوم اسلامیہ پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو مطلق ذکر کر دیں اس کو مقید کرنے کے لیے بھی اسی درجے کا کوئی نہ کوئی کرینہ چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے کلیتاً مردار کو حرام کر دیا، قرآن رہنمائی کرتے ہیں۔ تسی بکریاں پالیاں میتتا دی سمجھ نہ آوے شاید تو میں سادیاں بندیاں تک اللہ آسان کر دیں، تسی جانور حلال جڑے نے انہوں نے ذبح کر دیو، کی کر دیو؟ کدہ نام لے کے بولیے کدہ نام لے کے ذبح دے وقت اسی کسے اور دا نام لیندے، کس کا نام لیتے بولیے کس کا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ ماریا تے کی ہو گیا حلال، تجھے اونچائی تو گریا ہے، رسی اندر گلا پھاس گیا ہے، تو پھر کنے ماریا ہے؟ بولیے ماردہ تو ہوئی ہے نا، وہ ذبح والے سبب تسی پڑے تجھے تسا اپنے ہاتھ نال کیتا ہے تے حلال، تجھے ربوں مار گیا ہے پھر حرام ہے، کھاؤ گے ادھر چھو پھال ہے کہ مار گیا ہے، اونچائی تو گر کے مار گیا ہے، کھاؤ گے؟ کیوں؟ فرمایا اس پر میتہ مردار کا لفظ آ گیا، اور قرآن نے مطلق کہہ دیا انما حرم علیکم کہ مردار کلیتاً حرام۔ کتنے بندے ہو جنہاں آج تک جیندی مچھلی بازاروں لئی ہوئے، مچھلیاں خریدتے ہو زندہ ہوتی ہیں یا مردہ ہوتی ہیں؟ بولیے زندہ کا بھی خریدتے مردہ ہوتی ہیں، ریڈیو پہ پڑی دوڑ رہی ہوتی ہیں مردہ ہوتی ہیں، تو مردہ مچھلیاں لاتے ہو، صرف بریلوی کھانے نہیں آتے، آپ کو جن اللہ بجائے کھا لیں، اہل حدیث بھی کھاتے ہیں، دیوبندی بھی کھاتے ہیں جی، سارے کھانے لیں بول دے نہیں، میں تو لے کے نہیں دینی، ویسے پوچھ رہے ہیں توڑی کھانے لیں تے مری کھانے کہ جندی؟ اچھا وہ مری ہوئی نو کدے پوچھے لین لگیاں بھئی انہوں ذبح بھی کیتا ہی کہ نہیں؟ ذبح کرتے بولیے ذبح کھا جاتے تو بندہ کہے قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردار ہیں، مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر جس مسلک دے نمائندے کو لو بھی جا کے پوچھو گے نا، وہ آکے گا سرکار نے تصریح فرمائی ہے
کہ باقی مردار حرام نے، پر مچھلی پانی تو باہر تڑپ دی ہوئی مر جائے تے مردار بھی حلال ہے۔ بولو مردار بھی چاہے مر جائے، تسی ادھر سے تکبیر نہیں پڑھی، انہوں سبا نہیں کیتا، سبیہ ہونے کا مقام اس میں آیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا نکلی دریا چاہتے مر گئی، سارا جہان کھائے گا، ایکنے آتے حلال کی تھی، اتنے تک حلال ہو نہیں سکتی جب تک مصطفیٰ نو ہدایت دین والا۔ قرآن بھی ہدایت دین رہا ہے، مصطفیٰ بھی پوری مصطفیٰ بھی۔ اچھا گور بات، انما حرم علیکم المیتۃ کے بعد کیا ہے؟ والدم، کیا ہے جی؟ دم، خون، کیا ہے جی؟ خون۔ یہ خون بھی مطلق ہے، اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کر دیا۔ کیا کر دیے؟ حرام کر دیے۔ جس مسلک دے نمائندے کو جا کے سوال کرو، بھئی قرآن نے کہا مطلقاً دم حرام ہے، خون حرام ہے، سارے خون حرام، لیکن چاہے مسلک اہل حدیث ہو، مسلک دیوبند ہو، مسلک بریلوی ہو، سب کے علماء کے پاس جا کے پوچھو کہ جب بکرا ذبح کر دیا، خون مذبوح اس کا خارج ہو گیا، اس کے بعد کچھ خون ہوتا ہے جو گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، کٹیا گوشت تھوڑی دیر رکھ دے نا، تے اٹھاؤ گے تے تلے خون ہے، انہوں دھویا نہیں گیا، تے ڈائریکٹ پکا لیا گیا ہے۔ کیا تمام مسالک کے نزدیک وہ کھانا جائز ہے؟ انہاں کہ بالکل جی پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ خون کھانا جائز ہے، بے شک اس کو پکا لیا گیا، دھویا نہیں گیا، تو بالکل جائز ہے۔ انہاں کہ قرآن کیا کیا مطلقاً خون حرام ہے؟ انہاں کہ نہیں، سرکار نے وضاحت کر دیتی کہ خون مذبوح ذبح کر دیا وقت پریشر نال نکلے ہے، وہ حرام، باقی اللہ نے تو ان معاف کر دیتا ہے۔ یہ حلال تائیں بنے گا یہ ادھی گال قرآن دی سمجھے گا، ادھی مصطفیٰ دی سمجھے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ۔ اب یہ دیکھئے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے ہزاروں درجے بہتر لوگ بیٹھے ہیں۔ لحم یہ فقط گوشت پر بولا جاتا ہے، اس کی کیٹیگریز جتنی ہیں ان سب پہ نہیں بولا جاتا۔ پوچھئے علماء سے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، لحم جو خاص گوشت ہوگا، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا ہے۔ چربی حلال ہے، بولیے چربی۔ اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن ہدایت دیتا ہے، مصطفیٰ ہدایت نہیں دیتے، ہم صرف قرآن سے ہدایت دیتے ہیں، کتاب اللہ میں کافی ہے، رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ تم پھر خنزیر کی چربی کھا کے دکھاؤ، خنزیر کا چمڑا رنگ کر پاک کر کے دکھاؤ، تو کیا اس کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تب تک تم حرام سے بچ نہیں سکتے جب تک میرے مصطفیٰ کو ہادی نہیں مانیں گے، تب تک تسی حرام تو پھر آپ لوگوں کو تجسس بتاتا ہے بھئی تسی کچھ اور سننتے نہیں بیٹھے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں آپ غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ قرآن مقدس میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ساری دینے کا میں ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس ارادے کو ترک کرتے ہیں اور پھر کوئی مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، نور سے مراد کون ہے؟ سرکار، بولیے نور سے مراد سرکار۔ چلیں وَيَهْدِي بِهِ، چونکہ ہدایت جیسے قرآن دیتا ہے اسی طرح میرے مصطفیٰ بھی۔ اب بیٹھئے علماء بیٹھے ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ اکثر آپ آیت سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے سٹیج سے، یہ قرآن ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ قرآن ہے، لیکن کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جاہل کو لو نہیں، اپنے مسلک دے عالم کو جا کے سوال کرو کہ قرآن سے تیرا کے دسو کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس نفی کے اندر شدت ہے یا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس بات کے اندر شدت ہے۔ قرآن سے تیرا کے پوچھو گے نا کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي کے اندر رب نے وہ شدت معنی نہیں رکھا ہے جو سرکار کے لیے اِنَّكَ لَا تَهْدِي۔ اللہ تعالیٰ
سنی حضرات آپ تشریف جزاک اللہ اکبر. دیکھیے قرآن مقدس کو آپ پڑھیے, بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ قرآن مقدس کو تو سمجھتے ہیں کہ ہدایت دیتا ہے, لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت نہیں لیتے. میں آپ کو بس اتنی بات کہہ دوں, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس میں بہت ساری بات ہو سکتی ہے اس موضوع پہ, لیکن اتنی گل میں عرض کر دیں ماں, اللہ نے جڑا اپنے محبوب نو اختیار دیتا ہے نا, بالکل صحیح حدیث آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھئے. سرکار حج کے متعلق بیان فرما رہے ہیں. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو. وہ پھر بولے, اس نے کہا حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش ہو. جب بار بار سوال دہرایا نا, نبی علیہ السلام ناراض ہو گیا. سرکار نے فرمایا جنی گل آکھ دیواں عمل کر لیا کرو, میں تواڈے واسطے آسانیاں چاہنا ہے. سرکار نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیندا رب ہر سال فرض کردہ. آخری مثال اس لیے لے لو, اللہ تعالیٰ سن سارے نو لے جائے حج. اچھی آنکھو آمین. نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی, بلاتے ہیں خود تائیدار مدینہ. جب اتھو قبولیت ہو گئی تو پھر انشاءاللہ دیر ٹر جاؤ گے. انشاءاللہ حج کرن جاؤ گے تو قرآن تے آخر ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج بھی اللہ واسطے تھی, عمرہ بھی اللہ واسطے. قاری کامران سب بیٹھے ہیں, جامعہ احمدیہ کے فاضل ندی کریے. اب آپ بیٹھے ہیں, سارے ہمارے سروں کا تاج ہے. ان سے پوچھئے بھئی یہ جو 5 دنوں کے ارکان حج پہ ادا کرتے ہو, 8 نو سویرے شروع کر کے 13 تک, اس ساری ارکان کی انہوں دی ترتیب کوئی قرآن جو دکھا سکتا ہے؟ طواف کے میں کرنا ہے, سائیاں کے میں کرنی ہے, رمیہ جمار کے میں کرنا ہے, وقوف عرفات کے میں کرنا ہے, مزدلفہ دی حاضری کے میں, مناج جانا ہے کہ نہیں جانا؟ پورا قرآن بتائے گا؟ پورا قرآن نہیں بتائے گا. یہ ہدایت فقط اس کو نصیب ہوگی جڑا قرآن نو بھی ہادی مند ہے تے مصطفیٰ نو بھی ہادی مند ہے. تب تک تم کامل ہدایت پا نہیں سکتے جب تک میرے مصطفیٰ کی ذات کو سامنے نہیں رکھا جائے گا. جیڑا رب فرضہ دے اندر محبوب تو نہیں بدن دیتا, وہ عام عملچ محبوب تو بدن دیتا ہے. وہ کیڑے عقل دے انہیں نے جن آکھے کہ امتی کبھی کبھی امتی نبی سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اسی آکھے نہیں, وہ جلیا یہ ساری کھیڑی مصطفیٰ دا صدقہ ہے. بولو ساری گیم ہی مصطفیٰ دا. مسلک دیوبند دی بڑی قداور شخصیت نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, آپ دی کتاب نشر الطیب کسی بھی تھے انہوں دے مسلک دے نمائندے کول موجود ہوئے, بالکل لیا سکتا ہے علماء نے بکھا دے سے میری موجودگی چلے آوے تو میں زیادہ خوشی ہو سکتا. ادھی پہلی فصل اٹھا کے پڑھی, ایک الگ مضمون ہے بڑا دلچسپ کہ وہ لکھی کیوں گئی, ایک الگ محبت دی داستان ہے. ادھی پہلی فصل دیتے جڑا مضمون قائم کیتا ہے علامہ اشرف علی تھانوی نے, وہ آگتا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان ہے, اور ادھے اندر 7 حدیثاں حضرت نے بیان کی تھی. کتنی حدیثاں جی؟ میں برکت واسطے 2 عرض کر دے, پیار نال کہہ دو اسے, چونکہ کافی طویل وقت تساں محفل نعت سنی نا, تے نعت خان ہوندن سریلے تے خطیب ہوندن بے سرے. ویسے خطیب بھی سریلے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں. نعت خان چونکہ سریلی آواز پہ آج قوم خوش ہوتی ہے, سر ویسے اچھی چیز ہے, لیکن آپ توجہ رکھیے 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لمبی گل بھی نہیں کرنی, مل کے کہہ دو ایک واری سبحان اللہ. چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, ساڑھے نقیب نے ساڑھے عزیز نے پورے پاکستان چکے جملہ ہے جڑا بالکل ہمیں معروف ہو گیا ہے بلا تاخیر. اب اس کو تھوڑا بدلنا چاہیے خطیبوں کے لیے, بلا کی تاخیر. اتنی بات عرض کر دوں, توجہ رکھیے, میں اتنی بات عرض کروں. پہلی فصل نور محمدی کی پہلی حدیث جہاں سے حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب شروع کرتے ہیں, یہ مسئلہ کہ دیوبند کا قداور بندہ ہے.
پہلی فصل کے اندر پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت جابر سرکار کے پاس حاضر. جابر نام کے کئی صحابی ہیں, یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بات کی جا رہی ہے. یہ حاضر ہوئے سرکار کے پاس, ان نے آگے سرکار سے سوال کیا. توجہ تو ہے نا تھوڑی, ان آگے سرکار نو سوال کیتا ہے کہ سیدی یا رسول اللہ یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ صحابی دا سوال کرنا ایک گل دستا ہے پیا کہ صحابی دا عقیدہ ہے وہ شے نہیں جیڑی میرے مصطفیٰ دے علم کے باہر. میں پنڈے چنا اسی پہنچ گئے ہیں, پہلے محفل شروع ہو گئی, اسی نال ہی گلی چ بیٹھے ہیں, لیکن میرے کو کوئی پوچھے نا تیری آن تو پہلے پہلے کتنی نعتاں ہوئیں, میں انہوں آکھنا ہے بھئی جلیا کی پوچھ دیں, میں تے موجود ہی نہیں, کی پتہ کس کس نعت پڑھی, حضرت نے کتنی دیر پہلے خطاب شروع کیتا ہے, تلاوت کرنے والا کون ہے, نقابت کرنے والا پہلا کون ہے. میں آکھا کہ میں حضرت کا خطاب سنے ہیں, یہ میرے عزیز تھی نقابت اس تو پہلے نہیں, کیوں میں پنڈ اچھتیاں پر موجود نہیں تھے. صحابی پہ پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ دسو رب سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا کیتا ہے؟ گویا صحابی کا سوال بتلا رہا ہے کہ صحابی جانتا تھا کہ سب سے پہلی شے بھی مصطفیٰ جانتا ہے. اگر میرے نبی انکار کر دیں دے جابر میں کوئی اس ویلے ایسا میں تو خاتم النبیین ہے, سب تو آخر دے آئے ہیں, من کی پتہ کیڑی ہے پہلے پڑھی. پر علامہ تھانوی صاحب حدیث لے کے کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. سرکار نے لفظ سنو فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے سرکار نے کہا جابر اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور چو تیرے نبی دے نور نو پیدا کیا, اپنے نور چو تیرے نبی دے نور نو پیدا کیتا ہے. پھر آگے طویل حدیث علامہ تھانوی نے لکھی ہے کہ پھر سرکار دے نور دے حصے کیتے گئے, انہاں 4 حصے جو قلم پیدا کیتا گیا, لو پیدا کیتا گیا, آسمان پیدا, اس طرح دیا گلاں کیتیاں. وہ طویل حدیث ہے, اس تو اگے جا کے ایک حدیث ہے ادا مفہوم بھی نال سن لو کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگے جا کے حدیث بیان کردے نے جنہ دے راوی نے سیدنا امام زین العابدین, انہاں تو وڈا بھی کوئی راوی ہو سی حضور دے گھر دا, بولیے سیدنا امام جس کربلا دی پوری داستان سامنے ویکھی ہو. علامہ تھانوی کی نشرتی اٹھا کے لاؤ, کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں یہ بات میں خود نہیں بتا رہا, یہ بات میں نے اپنے ابا جی امام حسین سے سنی ہے. امام حسین پاک نے کنہ کو لو سنی؟ حضرت امام زین العابدین نے آکھا میری ابا جی دستے ہے انہاں ایک گل اپنے ابا جی مولا علی کو لو سنی. مولا علی کنہ کو لو سنی؟ فرمایا مولا علی نے سونے مصطفیٰ. روایت روایت کیا ہے؟ مولانا تھانوی لے کے توجہ رہی تو میں تک تو نتیجہ دے دے سمجھو تے زیادہ بحث نہیں کر دے, ویسے وہ موضوع بحث والا ہے. توجہ انہاں کہا بھائی کیا ہے بات؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے, اس سے 14,000 سال پہلے میں نبوت کا تاج سجائے ہوئے رب کی بارگاہ میں موجود تھا. کتنے سال پہلے؟ آدم کی پیدائش سے کتنا پہلے؟ 14. اس پہ پھر فائدہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب, وہ کہتے ہیں یہ روایت بالکل برحق, لیکن یہ 14,000 کمی کا فائدہ دیتی ہے. اس سے زیادہ کی کوئی بات کرے تو انکار نہ کیا جائے, میرا مصطفیٰ اس تو تھوڑی سی توجہ دے کر بات آپ بیٹھیے جی. یہ بات اگر مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے اس سے زیادہ میرے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوگا. تشریف رکھیے, پوری توجہ تاکہ سادہ بندہ بھی گل نو سمجھے.
چونکہ میں یقین ہے بھئی انشاءاللہ دوبارہ کامران بھائی من دعوت نہیں دین لگے اور نہ اس معاملے میں وسیلہ بننے لگے. پوری توجہ حضرات، کیونکہ آج کل ذوق بدل گئے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان کر کے آپ تک پہنچاؤ. ساڑھے مسئلہ کے دیوبند کچھ ساتھی نے انہوں نے سوال کرو نا بھیا بشر تو کہتے ہو، نور نہیں کہتے. ان زیادہ تقریریں آپ کی سرکار کی بشریت کی، کبھی آپ سرکار کا نور ہونا بیان نہیں کرتے. جبکہ اہل سنت و جماعت مسلک رضا والوں کا نظریہ ہے کہ سرکار کی بشریت کا انکار بھی نہیں ہے اور سرکار کی نورانیت کا انکار بھی. اسی سرکار کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. پوری توجہ رکھیے. اعتراض کیتا جائے بھئی آپ بشر پہ زور دیتے ہیں، نور بیان نہیں کرتے. وہ آخدے نے بھئی چونکہ بشر ہونا سرکار کی ذات ہے، بشر ہونا سرکار کی ذات ہے، اور نور میرے نبی کا وصف ہے. نور میرے نبی کا وصف ہے، صفت ہے، وصف ہے. اور چونکہ ذات کا درجہ وصف پر مقدم ہوتا ہے. یہ جنہوں نے باقاعدہ منطق فلسفہ پڑھا وہ جانتے ہیں. عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے بھئی پہلے ذات ہوتی ہے یا پہلے وصف ہوتا ہے. دیکھیے یہاں بندے بیٹھے، مثلا فرض کریں جی احمد بخش صاحب عالم دین ہے، فرض کریں آپ تعارف کرواتے ہیں جی علامہ صاحب، یہ پہلے انسان تھے یا عالم تھے؟ بولیے. انسان ہونا، حیوان ناطق ہونا، بشر ہونا یہ ان کی ذات ہے اور عالم ہونا ان کا بس ہے. علامہ اعجاز احمد نقشبندی بیٹھے، کوئی کہتا ہے جی خطیب پاکستان ہے، تو یہ بشر پہلے ہیں یا خطیب پہلے ہیں؟ بشر پہلے ہیں، بشر ذات ہے، خطابت وصف ہے. قبلہ قاری کامران سے بیٹھے، ابھی حافظ ہیں، قاری ہیں، تو بشر پہلے تھے یا حافظ پہلے تھے؟ بولیے. بشر نہ جی. تو پتہ چلا ذات کا درجہ وصف پر مقدم ہوتا ہے. پہلے ذات ہوگی پھر وصف ہوگا، پھر وصف ہوگا. تو اگر اسی بات کو سامنے رکھ لیا جائے کہ وہ صرف کہتے ہیں ذات کا درجہ وصف پر مقدم ہے، ہم کہتے ہیں ذات کی حیثیت بھی وصف پر مقدم ہے. جو پہلے ہوگی وہ ذات ہوگی اور جو بعد میں ہوگی وہ وصف ہوگا. میں آکے باقی اللہ نو چھوڑ دو، اپنے جنہوں تسا مجدد قرار دیتا ہے. علامہ اشرف علی تھانوی دی نشوتیب اٹھا کے پڑھ لو، پھر بتلائیے نا کہ بشر دی حالی بڑی آئی نہیں جیڑا 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. اس میں پوری امت کو اختلاف نہیں. آپ جس مسئلہ کے بعد جاؤ گے وہ کہیں گے ابو البشر کون ہے؟ آدم. آدم کا کوئی باپ نہیں ہے، سارے بشرہ دا آدم باپ ہے، تے آدم دا کوئی باپ نہیں. انہاں کہت کے بشریت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ حضرت آدم ہے. آدم تو پہلے بشر کوئی نہیں. تو میں آکے دسو نا مولا علی کو روایت رہ کے علامہ اشرف علی تھانوی پہ لکھ رہا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو لے کے، حضرت عباس کو لے کے، وہ آکھتا ہے 14,000 سال بشریت دی ابتدا ہوئی نہیں. تے میرا نبی اس ویلے بھی موجود ہے، تے موجود ہے خاتم النبیین ہون دے ناتے. خاتم النبیین یہ جو تے بھی مشکل لفظ ہے لیکن تھوڑی جی آسانی. توجہ کرو، نبوت ایک وصف ہے، نبوت ایک وصف ہے اور وصف قائم ہوتا ہے ذات کے ساتھ. یعنی ذات نہیں ہوگی تو وصف نہیں ہوگا. علامہ شہباز سے بیٹھے ہیں، منطق میں یہ سینئر ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ شرح تہذیب کے اندر پڑھا ہے اور شاید پڑھایا بھی ہو کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. آپ اندر بیٹھے ہو، باہر آپ کو دھوپ نظر آتی ہے تو سورج دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دھوپ بتلا دے گی کہ سورج موجود ہے. سورج موجود ہے، بس سورج ہونا ہے تے دھوپ ہونی ہے. سورج ہوئے گا تے دھوپ ہوئے گی. تو وصف تب تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک ذات قائم نہ ہو. تو وصف ہوتا ہے ذات کے ساتھ قائم. تو وصف ہوگا تبھی جب ذات ہوگی. سرکار فرماتے ہیں آدم دی پیدائش تو 14,000 سال پہلے
پہلے میں اللہ دی بارگاہ نبوت کا تاج سجایا ہے. نبوت بس ہے اتنے تک قائم نہیں ہو سکتی جدوں تک ذات موجود نہ ہوئے. پتہ لگیا نبوت بھی ہے, ذات مصطفیٰ بھی ہے, بشریت کے علی بڑی نہیں. پھر اس میں ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا بشر سے بڑے ہی نہیں, نبوت بھی ہے تے نور محمد. اللہ اکبر. تو پھر جو مقدم ہوگی وہ ذات, جو مقدم ہوگی وہ ذات ہوگی. اور وصف کا درجہ مؤخر ہے. تو میرے نبی ابھی بشر پیدا نہیں ہوئے تو کس حیثیت میں تھے؟ تو پتہ چلا نور پہلے تھے اور بشر بعد میں تھے, اور ذات کا درجہ مقدم ہوتا ہے. اسا کیا میرا نبی ذاتی طور تے نور ہے تے اللہ نے بشریت دی صفت مصطفیٰ نو عطا فرما. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ آیا کو نہیں ہے؟ پیار نال کیا دو سبحان اللہ. مجھے کتنی اجازت ہے جی سپیچ کرنے کی؟ 11:53 ہو گئے. کوشش کرتے ہیں کہ بات کو ختم کریں. آپ کو سمجھ تو آ رہی مسئلے یہ سمجھانا مقصود ہے. کلم الناس علی قدر عقول. مولا علی نے منع کی ہے کہ اگلے کی عقل سے اوپر نیچے بات نہ کرو, بندیاں دے وچ رہ کے گل کرو. تے سمجھ نہ آوے تے فائدہ کوئی نہیں. اچھا یہ تے پتہ لگ گیا نا جدو کوئی شے نہیں ادو بھی میرے مصطفیٰ ہے. جدو کوئی شے نہیں ادو بھی میرے مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جنہ بریلی دے تاجدار دے لنگر کھا دینا, چونکہ عمران بھائی بار بار کہتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں, پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہ. بلکہ اس سے پہلے مزید ایک بات میں کر دوں. اے گل تے سمجھ آ گئی نا, بھلی آدم بھی بنے. کنت نبیم آدم بین الماء والتین, یہ بھی سرکار کی حدیث ہے. کنت نبیم آدم بین الروح والجسد, یہ بھی سرکار کی حدیث ہے. پھر میں آدم دے روح تے جسم دا ملاپ نہیں ہویا, میں اس ویلے بھی نبی. ہاں جی, تے آدم دی مٹی تے گارا علیو کٹھا نہیں ہویا, میں اس ویلے بھی سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر. اس ویلے بھی میرا نبی کی دی ذات عقل دی اندر آئے گی. ہو سکے تے مل کے کہہ لو کیسے سمجھے یہ تیری شان زمانے. مل کے کہہ لو کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود میں دے گے وہ تیرا نام چاہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارا جہان سرکار دا صدقہ ہے. بولیے سارا جہان سرکار دا صدقہ ہے. اتنے ایک اور محبت ہی گل کر لئیے, آقی اسی بھی بیٹھے ہیں, سرکار دا صدقہ ہی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر. اس نبی دا اللہ اکبر سی ذکر پہ کر دیا. اگر دل اجازت دے تو تھوڑی بولی ملا لئیے, مل کے کہہ لو وہ جو نہ تھے. ہے نا مل کے ساتھ مل کے کہیے نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. چاہے ہے وہ جہان کی شان ہے, دو جہان مل کے کہیے جان ہے وہ جہان کی جان ہے دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. لوکاں دا جھگڑا رہا ہے کہ نبی نور ہے کہ نہیں, نبی نور ہے کہ, حالانکہ انہیں غور نہیں کیتا, قرآن نے اس تو اگے دی گل کیتی. یعنی یہ نور کی بحث نیچے ہے, قرآن اس تو اگے دی گل کیتی. میں قرآن پڑھ دیں تسی پیار نال کہہ دو سبحان اللہ.
سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جتنی ڈکشنریز ہیں اٹھا کے دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کو منیر بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ منیر. نور اور منیر کے اندر ڈیفینیشن کیا ہے، فرق کیا ہے؟ انہاں کیا نور ہوندہ ہے جڑا خود چمکے تے منیر ہوندہ ہے جڑا اگلیاں نو چمکا دے وے. تو میرا نبی صرف خود نور نہیں بلکہ نور ونڈا بھی ہے. بولو نور. بے شمار حدیثہ نے چلو ایک دو اشارے کریے تے نال ہی پھر دعا کریے. اے تسی اکھاں چیک کران جاؤ نا تے بعض اوقات انج ہوندا ہے بھئی ڈاکٹر آکھدا ہے بھئی تیری اکھ ہن بن نہیں سکتی. کیوں جی؟ وہ آندا ہے سٹرکچر تے پورا ہے پر پچھوں نور مک گیا ہے. پچھوں نور مک گیا ہے. اس اکھ دے آپریشن دا ہن فائدہ کوئی نہیں. پر جملہ مسالک دیاں کتاباں اٹھا کے پڑھیے جدو حضرت قتادہ دی اکھ وچ تیر لگ گیا تے ڈھیلا نکل گیا باہر تے لٹک گیا تے سرکار دی بارگاہ صحابی آیا ہے. کلہ بریلوی نہیں آیا، صحابی آیا ہے تے آ کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ اکھ عطا کرو. تے سرکار نے بھی یہ نہیں آکیا اکھ ہندی نور تے میں کہ میں دیواں میں تے نمازاں سدیاں کراہن آیا ہے. کوئی مسئلہ پوچھنا ہی تے پوچھ لے. پر میرے نبی نے اکھ اٹھا کے رکھ کے اتے اپنا ہاتھ پھیرے ہے. جابر فرمانے نا نبی دا ہاتھ لگن دی دے رہی انج لگے تکلیف ہوئی نہیں. اکھ ویکھن لگ گئی. بلکہ اس توقع جڑی علماء نے گل کی تھی سبحان اللہ. انہاں کیا لوکاں کچھ عرصہ گزریا قتادہ کو لو پوچھا سناؤ جی سرکار نے تو ایک اکھ عطا کیتی ہے کہ اس اکھ دے وچوں وہ نظر کے وہاندا ہے. قتادہ نے آکھیا پہلی نالوں فرق ہے. انہاں کیا کس طرح؟ فرمایا جڑی رب آپ دتی نا او صرف روشنی تکدی جڑی مصطفیٰ دے ہتھاں دے بھائی او جویں دنے تکدی میں راہ. سبحان اللہ. صرف نور نہیں میرا نبی بولو میرا نبی. بلکہ حضرت انس بن مالک دی روایت اٹھا کے پڑھیے علماء کو سنی ہوئی کوئی محبوب دی بارگاہ تو تھوڑی دیر سوٹیاں رہ ونجن تھی وہ بھی نور بن گئی. کیا حدیث نہیں ہے؟ علماء سے جا کے پوچھئے. کہتے ہیں دو صحابی دیر تک سرکار کے پاس بیٹھے رہے. جیسے ہی سرکار کی مجلس سے اٹھ گلنا ہی نا مٹھیاں سرکار دیاں مزے بنے رہے تے بیٹھے رہے. جدو رات ہو گئی انیری اٹھے نا تے باہر نکلے تے انیرا تے سرکار دے صحابی چھڑی اینی کی تھی نا تے وہ 10 ہاتھ اگا چانڑ کر دی ہے 10 ہاتھ پچھا چانڑ کر دی ہے. پھر میں اگو گئے نا تے بعد ساریاں دے گھرے وکرے وکرے تے دو میں صحابی ہون لگے نا جدا. اس اگبہ تیری چھڑی تے روشن تے میں کی کرا انہاں کہ پھر میری تے ہو گئی. صحابی رسول فرمانے انس بن مالک جدو دو میں جدا ہے نا تے دو مادیاں سوٹیاں روشن ہو گئی. رب دسنا چاہنا ہے وہ یار دے نور ہے ہی ہے تھوڑی دیر سوٹیاں رکھ دے نبی دی بارگاہ اللہ. ایک اور حدیث پاک سمات او دے اندر اللہ دے محبوب نے تھوڑی میری شان بیان کی. اپنی تعریف تو بولو گے نا. ارے سرکار نے فرمایا یہ حدیث ہے توجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سجنوں قیامت والے دیاڑے ساریاں امتاں کٹھیاں ہونیاں پر میں اپنے سنگیاں نو نکھیڑ لینا. میں اپنے امتیاں نو بکرا کر لینا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا بندے ایک کو جائے آدم دی نسل نے آدمی جو ہے مذہب جیڑا بھی ہو بے شکل رنگ مورے تے ایک کو جائے ہوں دن تو ان کی میں پتہ لگ جائے گا بھی اے توڑے نے. سرکار نے مثال دیتی باب الامثال ایک حدیث کے اندر باقاعدہ آپ تو کتابیں الگ چھپ گئی ہیں لوگوں نے اکٹھی کر لی ہیں جو سرکار نے مثالیں دی. پہلے محدثین نے اس پہ باب ذکر کیا. نبی علیہ السلام نے مثال دیتی. سرکار نے فرمایا گھبراندے کیوں ہو ایک استبل دے اندر مختلف لوکاں دے گھوڑے ہومن تے ساریاں دے گھوڑے سیاہ ہومن کالے
ایک مالک دے گھوڑے 5 کھلیان ہو، ایک مالک دے گھوڑے 5 کھلیان سمجھتے ہیں زیادتی بندے ہو، باقی رنگ کالا ہوئے، متھا چٹا ہوئے تے چاروں ٹنگاں بھی تلو چٹیاں ہومن، کی ہو گیا 5 کھلیان۔ سرکار نے فرمایا باقی ساریاں دے کالے ہومن تے ایک بندے دے گھوڑے 5 کھلیان ہومن تے دسو صحابہ جڑے 5 کھلیان گھوڑیاں والا ہے انہوں اپنے گھوڑے الگ کرنے کوئی دقت ہونی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں ہونی۔ سرکار نے فرمایا یہ ہوتے تھوڑی نشانی ہونی۔ وہ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا جتھے جتھے تھوڑے وضو دا پانی پہنچ دے نا، ایک قیامت والے دیاڑے آزاد سورج دی طرح چمک رہے ہو سے، سورج دی طرح۔ اچھا اساں دے نمازاں پڑھیاں وضو نال، پہلی امتاں نے بے وضو پڑھیاں، پہلی امتاں بے وضو پڑھیاں۔ یہ پوچھنا اگر کسی اور مسلک دا بندہ بیٹھے اپنے علماء، اسلام ہمیشہ طہارت کا درس دیتا ہے، اسلام نے کبھی بھی یہ گندگی کا درس نہیں دیا، اسلام پاکیزگی کا نام، طہارت کا۔ ساری امتاں نے طہارت کی تھی، وضو کی تھی، تے انہاں دے نہیں چمکنے تے سرکار دے غلامہ دے چمکنے، تو پتہ چلیا بھئی اگر صرف وضو چمکاندہ ہوندہ نا تے بات ساریاں دے چمکنے۔ پتہ لگیا کلہ وضو دا پانی نہیں، نال مصطفیٰ دی نسبت بھی ضروری ہے۔ بولو بولو سرکار دی، بولی بولی سرکار دی، سبحان اللہ وبحمدہ، چونکہ میں گولڈا شریف دا غلام ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ اکبر، گولڈا دے لنگر تو آواز ہے نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ چلو موضوع تو جو بھی ہے، ایک شعر اسے دا بڑی برکت والا، کیا بات ہے جی۔ یہ دوزخ کا اپنا ارادہ ہے، جب اس کو بھر بھی دیا جائے گا نا تو رب پوچھے گا اور تو کہے گی حل میں مزید۔ دوزخ دا پیٹ بھرنا ایسے طرح کسی بندے دا پیٹ نہ بھردا ہوئے تو دوزخ ہے، دوزخ کا پیٹ بھرنا۔ ہاں اس سے پہلے جو مجھے یاد آیا میں وہ پڑھتا ہوں، پھر قاری صاحب والا پڑھتا ہوں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے، اور مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے، سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ۔ دن قیامت، سبحان اللہ، دن قیامت امت سمجھنا اللہ نو حساباں دی لوڑ کوئی نہیں۔ علیم بذات الصدور عالم ما کان یکون، سب تو بڑی گل ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے نیاز ہے، سارے نو دوزخ سٹے تے ہے کو پوچھن والا، بولو تے سارے نو بخش دے مرضیاں اللہ، کائنات دی محتاج ہے، سونا رب کسے دا محتاج، پر سنو بریلی دے تاجدار نے جڑا درس دیتا ہے، فرمایا رب قیامت بنائی کی، ہاں پہلے ایک اور گل سنو، فقط اتنا سبب ہے انہیں کہا دے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ سنیے اعلیٰ حضرت ایک شعر سنو، مل کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمد اللہ اکبر۔ کامران بھائی، عرش حق ہے مسیح نہ دے رفعت
اس موضوع پہ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بس آخر میں میں ایک بات ان لوگوں کے لیے، میں اکثر اپنے دوستوں کو ایک نسبت کی بات ہے میں ذکر کرتا رہتا ہوں، بس تقریر مک گئی، پریشان نہیں ہونا۔ آخری گل انہاں سنگیاں واسطے، بعض بندے سوچتے ہیں بھئی حافظ رسول اللہ صاحب نے تے اپنے سنگیاں نال تے کوئی بھٹی برادران نال مل کے ایڈا سونا سٹیج لا لیا، ساؤنڈ بلا لیا، لنگر پکا لیا، برادری نے روٹی کھا لئی، تے بندے سوچن کہ میں غریب ہاں، میں کیویں میلاد کراں، میں کیویں میلاد کراں، تے اے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ سرکار میں نہ چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں، اے اسی اپنی محبت دا خراج پیش کر دیں، سرکار میں نہ چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے تسی گلی چ نکلے ہو نا تے کوئی بیلی سنگی ملے آئے بھی حضور دا عاشق ہے یا رسول اللہ والا ہے، تو ہاتھ نپ لیا تے آکے آ یار تن کو چاہ پلاواں، تے گھر لے گیا انہوں نے چاہ پلائی، نال کوئی شے پیش کر دیتی، تے وہ پوچھے گا خیر ہوئے آج بڑی محبت نال چاہ، تو اسی آکھو گے حضور آ گئے میں بڑا خوش ہوں۔ یہ باروں نہیں نہ بلانا، مولوی صدن دی لوڑ نہیں، گھر جاؤ کوئی صاف ستری پاکیزہ چادر پاؤ، بیوی بچیاں نو وضو کراؤ تے بہا دیو، تے جی اماں بابا گھارے تھے انہوں نے بھی بہا لو، تھوڑی دیر رل کے سرکار تے درود و سلام پڑھو، تے روٹی تے روز ہی گھر پک دی، وہ جیڑا لنگر پکیا وہ سامنے رکھو نا، تے ہاتھ چاہ کے آگ دیو مولا جیڑے جوگیاں کیتی بیٹھے، تے تیرے محبوب دا میلاد جیڑی گل علماء کولو پکی سنی یاد ہے نا، او بچیاں نو سرکار دے پیار دی گل سناؤ، تے عرض کر دینا یا رسول اللہ اے کچھ میلاد کر سکتے، میں تن قسم اٹھا کے آکھ دیں سونا کسرت نہیں تکدا غلامہ دا پیار ویکھدا ہے۔ مشہور روایت ہے نا شاہ ولی اللہ والی، تساں 1000 مرتبہ سنی ہونی، ہر سال شاہ عبد الرحیم کر دیا سرکار دا میلاد، پر حالات سنا ایک ہو جائے، فیننشلی مسائل بندہ چل دے رہنے، وہ کدے چنگے کدے ماڑے، حالات تھوڑے ماڑے ہو گئے مالی، وہ بننے چنے خریدے اتے میلاد پڑھا، تو پھر خیال آیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، چنیاں دا پیالہ کتھے تے رب دا مائی کتھے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئے کہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ فرمانے میرے والد شاہ عبد الرحیم جدو روئے نا، تے روندیاں روندیاں سرکار نے زیارت عطا کی تھی، تے سرکار دے سامنے چنیاں دا پیالہ رکھیا، تے آمنہ دلال ویک کے مسکرا رہے ہیں، گویا مور لگا رہے ہیں کہ عبد الرحیم اسی کسرت نہیں تک دے غلامہ دا پیار ویک دے۔ آخری گل جیڑی تن سنانی نا، بس دل دیاں کنہ نال نالی پھر دعا کریے، پوری توجہ نال محبت نال خاموشی دے نال سماعت کرو۔ میں غلامہ گولڈا شریف دا، میرے مرشد خانے دا مرشد خانہ ہے سیال شریف، سیال شریف حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے خواجہ محمدین صاحب، انہاں دے بیٹے خواجہ ضیاء الدین سیالوی حضرت ثالث قریب نواز، انہاں دے خلیفہ نے حضرت میاں عبدالحمید رحمت اللہ علیہ، عظیم بزرگ ہوئے نے اور عظیم عالم دین ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جن کے بیٹے صاحبزادہ عزیز احمد صاحب صدر مدرس رہے ہیں سیال شریف، اس دور کے اندر جب صاحبزادہ غلام احمد صاحب اور شیخ الحدیث استاذ المکرم حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں مدرس تھے، تو صدر مدرس صاحبزادہ عزیز احمد صاحب تھے، یہ بیٹے ہیں میاں عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ خود بیان فرمایا کرتے تھے، ان کی سوانے بھی موجود ہے کہ جب میں دورہ حدیث کرنے کے لیے فیصل آباد حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث المقصار رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، تو سارے دوستوں نے عبارت پڑھی، جب میں نے پڑھی انہوں نے کہا کہ بیٹا کہاں سے پڑھے ہو، تو میں نے کہا اپنے والد کے پاس، تو اس وقت حضرت محدث پاکستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری عبارت میں تیرے والد کی محنت نظر آتی ہے۔ حضرت میاں عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ، اے ربیع الاول دے دن جس طرح چک والیاں تھوڑے ایتھے میلاد کدوں دے شروع ہوئے، ہاں جی دل گرفتائی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات نہا لی جائے، ہو رہے ہر رات ملا۔ او میاں صاحب فرماندے میں پہاڑی علاقے میرے حضرت دا آپ دی سوانے یاد ہو والمید فرماندے میں سیر نو نکلے ہیں تے جھگیاں والے پکی باس بیٹھے، تسی کیا دیو نا خانہ بدوشاں نو، جھگیاں والے ہی نا احمد بخش صاحب، جھگیاں والے، جھگیاں والے بیٹھے تے میاں عبدالحمید صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے میں جھگیاں دے اگوں لگے ہیں نا تے مائی نکلی ایک میلے کپڑے، جھگی والی جو ہی حالات بیچاری دے ماڑے، وہ ویکھ کے نا جبہ دستار تسبیح نورانی چہرہ پہچان گئی، یا پیر صاحب نے یا مولوی صاحب، آواز دیتی میاں جی
حضرت میاں عبد الحمید صاحب فرمانے میں مڑ پیا تے میں پوچھیا بی بی خیر بخیر منگدی ہونی منگن والی جو تے اس نے ہاتھ جوڑ لے اس آکھیا میاں جی جدوں دا چند چڑھیا ہے نا میں تکدیاں پئی لوگ میلاد پہ کر دے تے باویں جھگی والیاں نا کلمہ میں بھی حضور دا پڑھیا تے میرا دل کردہ ہے میں حضور نال وفا کراں سرکار دا ذکر کراں میلاد کراں تے ٹکڑے منگدیاں کدے ملدا کدے نہیں ملدا رب نو عرضہ کیتیاں مولا کٹھا لنگر دے نہ تیرے محبوب دا پکاواں تے کسے من خیر پا دیتی چاول تے میں کٹھے پکا لے تے مولویاں پیراں نو سداں تے جھگی کون آئے گا نخرے کرن گے تسی شکلوں لجپال لگے ہو تے سد ماریا آؤ نا تھوڑی دیر ایمیں سرکار دا میلاد کوئی گل سناؤ تے منہ تکان جوگی تے ہو ویسا باویں جھگی آلیاں پر میلاد تیرے کر دی رہی ہے حضرت میاں عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں سوچیا بھئی چلو محبوب نال محبت کی تھی میں چلا گیا توجہ میرے آلے 51 چکا لیوں میلی جئی چٹائی جھگی والی اتے لنگر دی پلیٹ رکھی اس کا میاں جی بیٹھو فرمانے طبیعت اچھ نفاست ہے میں اتے بانا گوارا نہ کیتا چٹائی بیان دے قابل نہیں کھڑیاں سرکار دی کو گل سنائی تے میں آکیا بی بی لے اللہ قبول کرے اس نے کہا میاں جی لنگر دے چکھو میں سوچیا پتہ نہیں چاول دین والا کون برتن کیوں ہو جائے ہاتھ دھوتن کے نہیں جھگی والی میں بچے نو ونڈ رب قبول کرے میاں صاحب فرماندن میں باہر نکلیا نا تے سارا دن ذہن دے وچ عجیب جا تذبذب تے کشمکش رہی بھئی منگے چاول ونڈے اس پتہ نہیں سونے قبول بھی کیتن کے نہیں کیتے او جھگی کتے تے عرشاں دا رائی کتے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے جو رات پئی نا میں بستر تے گیا درود پڑھ دیاں اکھ بند ہوئی تے اللہ تعالیٰ نے دل دی اکھ بیدار فرما دیتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر میاں عبد الحمید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے اللہ اکبر میں تک دے مائی دی جھگی دے بار رش لگایا خوبصورت چہرے والے نوجوان جھگی نو گھیرا با کے کھڑے نے خوشبو دے نال ماحول معطر ہے حضرت میاں عبد الحمید رحمت اللہ علیہ فرمانے میں حیران ہویا ایک رات دی اندر مائی دی جھگی دا ماحول بدل گیا ہے فرمایا میں ایک بندے دا بازو پکڑیا پایا خیر ہوئے آج مائی دی جھگی دے بار بڑا رش لگا ہویا ہے فرمایا نوجوان میں مڑ کے آگ دے اور میاں عبد الحمید تسی نہیں جان دے آج جھگی دے اندر نبیاں دا سردار آیا سرکار آئے نے میاں عبد الحمید رحمت اللہ علیہ فرمانے میں لوگاں نو اٹھان لگ گیا ہے حج جا لوگوں میں ہی سرکار دی زیارت کرا میں بھی اپنے معبود دیدار کرا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے میں لوگاں نو چیندہ جدو جھگی دے دروازے گیا ہے فرمایا میری روح کم گئی جتے میں مانا گوارا نہیں کرنا رب دا ماہی بیٹھا حضور دے ہاتھ چ لنگر دی پلیٹ سرکار تناول فرما تے اٹھائیے ہو الحمید جملہ عجیب لکھیا ہے بلی کامل نے فرمایا جدو میں تکین سکار میری نظر جھک گئی محبوبہ جتے ساڑھے جیا حقیر نہیں بیٹھے عرشان دا رائی بیٹھا ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے ناراضگی دا اظہار کیتا تو سرکار نے فرمایا ایک ونجا چک والے ہوں توجہ سرکار نے فرمایا عبد الحمید جی آکھا فرمایا میرے غلامہ تو حکارت نہ کیتی کر باویں کوئی جھگی چ میلاد کرے سان بڑا پیارا لگتا ہے بولیے سان بڑا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اکبر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی چنے ونڈ سرکار زیارت عطا کر دین مائی چاول ونڈے سرکار زیارت عطا کر دین تسی تے میں بھی تے محبوب دی خاطر بیٹھے آ مل کے کہہ لو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا ماشاءاللہ جو بندہ ہاتھ کھڑا کرو کہ صرف یا رسول اللہ یا سکے ہنڈی چلو ایک ونجا چاکا لیں یہ مسیح دی آواز اتھو تاکتے ونجے جتھے میں بیٹھا رہی ہیں مل کے کہہ لو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہو بلکہ محبت دی بات کہنا سنا ہے ہریا شکی کے گھر تشریف لاتے
میرے گھر میں بھی ہو جائے سلامایا. دیتا ہوں ایک اعلیٰ حضرت کی لمبی ایک نعت ہے اور اعلیٰ حضرت نے جو اس پہ لفظ لکھے ہیں نا بنتا مہینہ مہینہ بیٹھ کے سوچتا رہنا ہے بھئی یہ لکھے کیسے. ایک ایک لفظ اس چیز کا متقاضی ہے کہ اس پہ تقریر کی جائے ایک ایک لفظ. لیکن چلیں پوری نہیں بس میں اب ایک چونکہ وعدہ ہو چکے بس میں ابتدائیہ پڑھ دیتا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہاں جی مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بس صرف ایک ہی فکرہ پڑھتے ہیں زیادہ آپ نہیں پڑھتے. مل کے کہیے بھئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ کیا شان ہے. بس لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہمارا نظریہ یہی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر وہ پہلے موضوع پہ آپ تھوڑا رسپانس مزید دیتے تو اس بات پہ بھی بحث تھی. یہ بھی ایک بحث ہے کہ میرے محبوب ہیں سرکار بخاری شریف کی حدیث ہے نا جو کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. جس کو جو نعمت ملتی ہے نا دیتا خدا ہے بانٹتے مصطفیٰ. بولو بانٹتے مصطفیٰ ہیں. تو جس کی آنکھ میں نور ہے نا یہ دیتا خدا ہے بانٹتے میرے مصطفیٰ ہے. تے جیڑا سارے جہان نور پہ ونڈ ہے وہ آپ نور کوئی نہیں. اللہ اکبر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے محبوب عزت عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ چونکہ سب دوستوں کے نام سے واقف نہیں ہوں جتنے احباب نے بھی قبلہ حافظ نصر اللہ صاحب کے ساتھ قدم سے قدم ملایا دام درم قدم سخن جو بھی اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا میرا مالک قبول فرما کے سب کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ سب کے مال جان رزق اولاد گھر بار میں